آپ کو پتہ ہے جی کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک کیا چیز ہے؟ کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ڈرونا وائرس ہے۔ ڈرونا وائرس کیا ہے؟ یہ سرکاری محکموں کے کرپٹ افسران ہیں جن کو گورنمنٹ سے محکموں سے تحفظ حاصل ہوتا ہے، یہ سرٹیفائیڈ کرپٹ افسران ہوتے ہیں، یہ ڈرونا وائرس ہے۔ ان سے پوری قوم افیکٹڈ ہے اور یہ اس وجہ سے اتنے زیادہ خطرناک ہیں کہ ان کو بڑھایا جاتا ہے، ان کو مارا نہیں جاتا، کیونکہ ان کی کمائی جو ہے اعلیٰ افسران کھاتے ہیں، وہ بھی وائرس ہوتے ہیں۔ اور اس طرح جو عام انسان ہیں، جو کرپشن کرتے ہیں، جو لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں، جو کہ انسانیت کے لیے خطرناک ہیں، وہ تمام انسان، وہ بھی محکموں کے علاوہ وہ بھی ڈرونا وائرس ہیں، وہ بھی کرپٹ ہیں، وہ بھی کرپشن میں، اور ان کی وجہ سے پورا معاشرہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہے۔ یہ کرونا اور ڈرونا وائرس جو ہے یہ انسانیت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ مختلف محکموں کی طرح یہ محکمہ ہے ہمارا محکمہ کارپوریشن کا، یہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ سے ہے اور ان کا کام ہوتا ہے کہ نقشے بنانا یا دوسرے لفظوں میں بلڈنگ بنانے کی اجازت دینا۔ انہوں نے بھی کرپشن کا اور چوری کا، لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوگا۔ ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ جب بلڈنگ بن رہی ہوتی ہے، کچھ افسران آتے رہتے ہیں، رشوت کھاتے رہتے ہیں، لیکن نقشہ بنا کے نہیں دیتے، اور اس کے بعد جب بلڈنگ جو ہے وہ تعمیر ہوتی جاتی ہے، بلڈر جو ہے وہ پیسے نہیں دیتا ان کو، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، کسی اخبار میں جھوٹی خبر لگوا دی اب بلڈر کے خلاف، یا کوئی جعلی جو ہے پیسے دے کے کوئی کرائے کا جو ہے وہ درخواست تیار کروا دیا، اس سے درخواست دلوا دی، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ جو بلڈنگ کو سیل کروا دینا، چاہے اس میں رہائش بھی ہو، لوگ جو ہے وہ اس میں لوگ رہ رہے ہوں، اس کو بلڈنگ کو سیل کروا دینا اور پھر ایف آئی آر کروا دینا، اور پھر جب ایف آئی آر کرواتے ہیں، پھر ایف آئی آر ختم کروانے کے لیے پھر سارا محکمہ رشوت کھاتا ہے، اور رشوت کھانے کے بعد پھر بھی جان نہیں چھوٹتی۔ جو محکمے کا جو سردار نصیر جیسے جو ہے نا سی او وغیرہ، وہ اتنی زیادہ کرپشن کرتے ہیں کہ وہ پھر دوبارہ وہ یہ سلسلہ کار شروع کر دیتے ہیں کہ محکمے گھر والوں کو اور بلڈنگ والوں کو، ان کو جو ہے دوبارہ بلیک میلنگ، ان کو دوبارہ دھمکیاں، افسر بھیجنے، سیل کروانا، بلڈنگ گرانے کی دھمکیاں دینا، اور تب تک وہ یہ سلسلہ جاری رکھتے ہیں کہ جب تک ان کی ڈیمانڈ مانتا رہے بلڈنگ بنانے والا، یا ان کی منہ مانگے ان کو رشوت رقم جو ہے وہ دیتا رہے، تب تک اس کی جان چھوٹتی ہے۔ اور جب وہ اس کی بات نہ مانے تو اتنی سختی کرتے ہیں، اتنا زیادہ اس کے اوپر پریشرائز کرتے ہیں کہ جو بلڈنگ والا ہوتا ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے نا یا تو ان کی بات مانے گا یا وہ خودکشی کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ اور اگر سٹیزن پورٹل پر درخواست دے دی جائے تو، یا کمشنر کو درخواست دی جائے، تو وہ اس سے بھی خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ یہ سارے لوگ مل کے شہریوں کو لوٹتے ہیں، افسران، اعلیٰ افسران، کمشنر، سی او جو ہے، یعنی کہ جو کمپنی کا جو اس کا جو لیڈر ہوتا ہے، جو اس کا ہیڈ ہوتا ہے کارپوریشن کا، یہ سارے مل کر لوٹتے ہیں، اور انہوں نے مل کر لوٹ مار اس طرح مچائی ہوئی ہے کہ شہری ان کے خلاف کوئی بول بھی نہیں سکتا۔ اگر کوئی بولے یا سٹیزن پورٹل پہ اپلیکیشن دے دے تو وہ کیا کرتے ہیں، اپلیکیشن کو غیر متعلقہ اداروں کی طرف ریفر کر دیتے ہیں، سرکاری خانہ پوری کر کے اس کو ختم کر دیتے ہیں، اور جو درخواست دینے والا ہوتا ہے اس کے خلاف مزید سخت کارروائی کی جاتی ہے، یا اس کو انتقامی کارروائی کا جو ہے نا اس کے خلاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی نیوز پہ بھی یہی خبر چل رہی تھی کہ ایک شہری نے سٹیزن پورٹل پر اعلیٰ افسر کے خلاف اپلیکیشن دی، اس نے اس کے اوپر جھوٹا جو ہے پرچہ وغیرہ کروایا، اس کی زندگی جیلن کر دی، مجبور ہو کر اس نے پی ایم ہاؤس جو ہے اس کے سامنے خودکشی کر لی۔ یعنی کہ اتنے زیادہ ان لوگوں نے جو وردیاں پہن کے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں، ممکن ہے کہ یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد میرے خلاف بھی محکمانہ کوئی نہ کوئی کارروائی شروع ہو جائے، میرے خلاف ہی انتقامی کارروائی شروع کر دیں، لیکن یہ بات جب تک ہائی لائٹ نہیں ہوگی، تمام لوگوں کو اس کا پتہ نہیں چلے گا، تب تک یہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کے خلاف کوئی سخت اقدام نہیں ہوگا، ورنہ یہ منہ بھی بند کرواتے ہیں اور عوام کی، شہریوں کی ایک ایک کر کے تذلیل بھی کرتے ہیں۔ اگر عام جو شہری ہیں، وزیر اعظم جو ہے وہ بلڈنگ بنانے کا کہتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ کرپٹ لوگ، جو کرپٹ مافیا جو ہے، کرپٹ انسان جو ہے، چاہے اس کے پاس اختیارات زیادہ ہیں تھوڑے ہیں، یہ ڈریکولا کی طرح سے انسان کا خون چوسنے کی طرف لگے ہیں، جس کو جتنا موقع ملتا ہے وہ چاہے کم اختیارات والا ہے، زیادہ اختیار والا ہے، عام شہری ہے،
وہ اتنی زیادہ رشوت کی لعنت اکٹھی کرنے کے لیے اور اپنی بیوی بچوں کے لیے جہنم کی آگ اکٹھی کرنے کے لیے لگا ہوا ہے۔ اگر تمام شہری مل کے جو ہے ان کے خلاف جو ہے اکٹھے ہوں گے، ان سے ڈریں گے نہیں، جس طرح کرونا سے لڑنا ہے ڈرنا نہیں، اسی طرح ان سے لڑنا ہے ڈرنا نہیں، پھر جا کے عوام کی بچت ہے۔ اور عوام سے میری اپیل ہے کہ وہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر فارورڈ کریں، تاکہ جب یہ اعلیٰ افسران تک، وزیر اعظم تک، دوسرے جو ہے جن صاحب اختیار لوگوں تک یہ ویڈیو ہماری پہنچے تو پھر شاید ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو۔ ادروائز یہ سارے لوگ خود ہی تو کھاتے پیتے ہیں، سارے مل کے جو ہے عوام کا جو ہے انہوں نے جینا دوبر کیا ہوا ہے۔ اور وزیر اعظم سے، آرمی چیف سے، چیف جسٹس سے، تمام صاحب اختیار افراد سے جو اقتدار میں ہیں یا کسی عہدے پہ ہیں، میری اپیل ہے کہ قوانین، میری اور عوام کی، ساری عوام کی اپیل ہے کہ ایسے قوانین بنائیں کہ عوام دفتروں کے دھکے کھانے، ذلیل ہونے، رشوت دینے سے بچ جائیں۔ ان کو جب ایک عوام جو ہے وہ گورنمنٹ کے فنڈ میں، گورنمنٹ کے بینک میں اپنی جو جائز چیزیں ہیں، جو جائز اس کی جو فیس ہے، جو جائز اس کا ٹیکس ہے وہ دینا چاہتے ہیں، تو پھر یہ لوگ ان کو اتنا مجبور اور بلیک میل کرتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ میں دینے کی بجائے ان کی جیبیں بھریں۔ تو عوام سے ایک درخواست ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں، یہ برائی کو روکنے کے لیے اور نیکی کو پھیلانے کا ذریعہ بنے گی اور صدقہ جاریہ بنے گی۔ ممکن ہے اس سے آپ کے اور ہمارے دشمن جو ہیں، ہماری جو نسلوں کے دشمن ہیں، ان کے خلاف شاید کوئی حکومت جو ہے وہ کوئی ایسے اقدامات اٹھا لے کہ ہم لوگ جو ہے نا ان کے شر سے بچ سکیں۔ الفتح اسکول اینڈ کالج، جھنگ روڈ، سیف آباد، فیصل آباد سے محمد افضل باجوہ کو اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں اور ہماری نسلوں کو پولیس، ٹیکس اور یہ کارپوریشن کا محکمہ بلڈنگ سے ریلیٹڈ جو ہے اور تمام محکموں کے اور تمام شر پسند عناصر سے اور کرپٹ انسانوں سے اور بے ایمان انسانوں سے ہماری نسلوں کی اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کرونا، ڈرونا اور ہر وبا سے محفوظ رکھے۔ آمین۔